عبداللہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کے سفر کی ایک لازوال داستان۔ ایپیسوڈ نمبر 2، درگاہ نمبر 2۔ میں نے عبداللہ کا بڑا ہوا ہاتھ تھام کر مصافحہ کیا۔ اس نے بات جاری رکھی، اسی درگاہ کا ایک مجاور ہوں، خدمت کرتا ہوں یہاں آنے والے زائرین کی۔ میں نے غور سے عبداللہ کی جانب دیکھا۔ آپ اپنی گفتگو سے تو پڑھے لکھے لگتے ہیں، پھر یہ سب کچھ؟ میں نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ میری بات سن کر ہلکے سے مسکرایا۔ شاید آپ بھی پڑھائی کا مقصد صرف کسی سرکاری نوکری کا حصول ہی سمجھتے ہیں۔ ویسے میں نے بھی کچھ صحیفے سیاہ تو کیے تھے، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ اب تک صرف وقت ہی ضائع کرتا رہا۔ بہرحال آپ بتائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ نہیں، کچھ نہیں۔ دراصل میرے دوست نیچے ساحل پر میری راہ تک رہے ہوں گے۔ آپ سے مل کر اچھا لگا۔ میں نے عبداللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دبایا اور واپسی کے لیے پلٹا۔ پیچھے سے عبداللہ کی آواز سنائی دی، کوئی منت نہیں مانگیں گے آپ؟ میں مسکرا کر پلٹا، چلیے یہ وعدہ رہا، جب کبھی کوئی منت مانگنی ہوئی تو یہی آپ کی اسی درگاہ میں آ کر مانگوں گا۔ امید ہے سنوائی ہوگی۔ میری بات سن کر عبداللہ بھی مسکرا دیا۔ مجھے انتظار رہے گا۔ میں جب اس کی جانب الوداعی انداز میں ہاتھ لہرا کر سیڑھیاں اتر گیا، نیچے وہ سبھی میرے لیے فکر مند ہو چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب سے پہلے عینی برس پڑی۔ ساحر، یہ کیا مذاق ہے؟ تم جانتے ہو ہم سب یہاں تمہاری وجہ سے کس قدر ہلکان ہو رہے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ کچھ ہمارا بھی خیال ہے تمہیں؟ وہ روحان سی ہو کر چپ ہو گئی۔ میں نے ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ معاف کر دو یار، میرا ارادہ اتنی دیر لگانے کا نہیں تھا، بس دیر ہو گئی۔ میں دوسری پہاڑی کی چوٹی پر بنی درگاہ دیکھنے کے لیے چلا گیا تھا۔ میرے منہ سے درگاہ کا نام سنتے ہی وہ سب یوں اچھلے جیسے میں نے ان کے عین سامنے کوئی بم پھوڑ دیا ہو۔ درگاہ؟ ساحر تم؟ خیریت تو ہے نا؟ ان سب کی حیرت بجا تھی۔ ہم میں سے وہاں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جس نے آج تک درگاہ تو کیا عیدگاہ کی بھی کبھی زیارت کی ہو۔ ہم وہ تھے جن کے لیے لوگ منتیں مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھلا ایسی جگہوں سے کیا واسطہ؟ ہم تو خود ایک منت کے طور پر اس دنیا میں وارد ہوئے تھے، جنہیں بن مانگے ہی اس جہاں میں سب کچھ میسر تھا۔ پھر بھلا ہمیں کیا ضرورت تھی ان درگاہوں اور مسجدوں میں ماتھا ٹیکنے کی؟ ہم سے تو ہمارا خدا ویسے ہی سدا کے لیے راضی تھا۔ میں نے جرمانے کے طور پر اسی رات سب کو ہالیڈے میں ڈنر کی دعوت دے دی، تب جا کر ان لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ لیکن عینی ابھی تک روٹھی سی تھی۔ وہ مجھ پر دوسروں سے کہیں زیادہ اپنا حق سمجھتی تھی، اور اسی حق کا مان اسے یوں روٹھنے پر بھی مجبور کر دیتا تھا۔ عینی کی خاموشی واپسی پر بھی تمام راستے برقرار رہی، لیکن میں جانتا تھا کہ حسب معمول آدھی رات کو مجھے فون کیے بنا اسے نیند نہیں آئے گی۔ لیکن اس رات تھکن کی وجہ سے میں اس قدر گہری نیند میں تھا کہ نہ جانے کتنی گھنٹوں کے بعد فون اٹھایا۔ دوسری جانب سے عینی کی پریشان اور کسی قدر جھنجھلائی ہوئی آواز ابھری، اتنی دیر کیوں لگا دی فون اٹھانے میں؟ اس کی جھنجھلاہٹ پر مجھے ہنسی آ گئی۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو تم نے درجنوں لوگوں کی موجودگی میں یہ عہد کیا تھا کہ اب آئندہ تم مجھ سے کبھی بات نہیں کرو گی۔ تم جانتے ہو نا میں تم سے بات کیے بنا نہیں رہ پاؤں گی، اس لیے اتنا کرتے ہو۔ یار میری کیا مجال کہ میں گورنر صاحب کی ایک لوتی بھتیجی کے سامنے ذرا سی بھی اکڑ دکھانے کی جرت کر سکوں۔ مجھے جیل جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ مذاق مت کرو ساحر، میں بہت سنجیدہ ہوں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اچھا بولو، کیا چاہتی ہو؟ دوسری جانب سے عینی کی شرارت بھری آواز ابھری، تمہیں؟ اچھا تو یہ تم سنجیدہ ہو؟ عینی نے ایک ٹھنڈی سی آہ بھری۔ یہی تو مسئلہ ہے، تم نے کبھی میری محبت کو سیریس نہیں لیا۔ عینی پر ایسے دورے مہینے میں ایک آدھا بار ضرور پڑتے تھے، اور لگتا تھا کہ آج کی رات پھر انہی راتوں میں سے ایک تھی جب ہماری زوردار بحث ہونے والی تھی۔ لیکن آج میں اس بحث کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ کمان عینی، تم جانتی ہو کہ میں یہ محبت وغیرہ پر بالکل یقین نہیں رکھتا۔ محبت صرف جسم کے حصول کی درخواست کا ایک مہذب ذریعہ ہے، بس ایک لفظ ہے اپنی خواہشات پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ میری بات سن کر چپ سی ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، میں تو تمہیں یہ دعا بھی نہیں دے سکتی کہ تمہارے دل کی بنجر زمین پر ایک خود روا پودا اگ جائے اور اس کے کانٹے تمہاری روح کو بھی اپنی کاٹ اور چبھن سے زخمی کر دے۔ تمہارا قصور نہیں ہے شاید یہ میری آزاد خیالی ہی میرے جذبے کو بے عقد کرنے کا باعث بنتی ہے۔ سویٹ ڈریمز، عینی نے فون کاٹ دیا۔ میں حیرت سے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے اچانک؟ آج سے پہلے تو کبھی اس نے اس قدر ٹوٹے ہوئے لہجے میں مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ پھر میں نے خود ہی اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید شام کی بیر نے اپنا اثر اس وقت
دیر رات کو دکھانا شروع کیا ہوگا۔ میں نے کروٹ لی اور پھر آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہوتی چلی گئی۔ اگلے چند دن تک میری ہر بڑی امریکن گاڑی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں چونک سا جاتا تھا اور میری نظریں دور تک اس گاڑی کا پیچھا کرتی رہتی، لیکن مجھے وہ بڑے شلور دوبارہ نظر نہیں آئی۔ پتہ نہیں وہ اس شہر میں رہتے بھی تھے یا پھر کہیں اور سے اس درگاہ کی حاضری کے لیے آئے تھے۔ میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میری اس بے چینی کی اصل وجہ کیا تھی۔ اور پھر سب سے پہلے کاشف نے میری ایک کار یاترا محسوس کر لی، اور چوتھے دن اس نے مجھ سے آخر کار پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے یار، یہ آج کل ہر بڑی امریکن گاڑی کو دیکھ کر تم اس کے پیچھے ہی کیوں پڑ جاتے ہو؟ میں نے اس روز درگاہ پر ہونے والی تمام واردات اسے تفصیل سے سنا دی۔ او ہو، تو یہ بات ہے، اب سمجھا۔ میرے یار، دراصل گاڑی نہیں بلکہ گاڑی والی کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ یار کسی کو تو بخش دیا کرو۔ جو حلیہ تم نے اس لڑکی کا ابھی ابھی بیان کیا ہے، اس سے ایک بات تو کنفرم ہے، شی از ناٹ یور ٹائپ۔ او شٹ اپ یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے صرف ایک تجسس ہے کہ آخر اس شہر میں ایسی کون سی فیملی ہے جو میری طرح گاڑیوں کا شوق رکھتی ہے، لیکن میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ کاشف بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس شہر سے تعلق ہی نہیں رکھتے ہوں، کہیں اور کسی دوسرے شہر سے وہاں آئے ہوں۔ یہی تو الجھن ہے کہ یہ بات کیسے معلوم کی جائے کہ وہ لوگ کہاں سے آئے تھے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میں اس لڑکی کی اداس آنکھوں میں چھپی داستان پڑھنا چاہتا تھا، لیکن افسوس پڑھ نہیں پایا۔ کاشف کچھ دیر تک غور سے میری جانب دیکھتا رہا، پھر ایک دم اچانک کھڑا ہو گیا۔ چلو اٹھو، کہاں؟ آؤ اس آنکھوں کی کہانی کا راز جاننے کے لیے۔ چلو اب دیر نہ کرو۔ میں کاشف کی عادت سے واقف تھا۔ ایک بار جو بات اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی تھی، پھر اسے نکالنا ہم میں سے کسی کے بھی بس کی بات نہیں تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد کاشف کی جیپ تیزی سے اس سڑک پر رواں تھی جو اسے ویران ساحل کی پٹی کی جانب جاتی تھی جہاں وہ درگاہ واقع تھی۔ کاشف نے جیپ بالکل سیڑھیوں کے قریب لا کر کھڑی کر دی۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تمہیں وہ گاڑی یہی نظر آئی تھی نا؟ تو اگر ہمیں اس گاڑی کا کوئی سراغ مل سکتا ہے تو وہ یہی سے ملے گا۔ چلو اوپر درگاہ میں چل کر کچھ سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پاس کاشف کی بات مان لینے کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے درگاہ کے صحن تک جا پہنچے۔ باہر بیٹھے ایک مجاور نے ہمیں جوتے اتارنے کا اشارہ کیا۔ جوتے اتارتے ہوئے میں نے کچھ یاد کر کے چونک سا گیا۔ اس روز بھیڑ کی وجہ سے شاید اس دروازے پر بیٹھے مجاور کی مجھ پر نظر نہیں پڑ سکی تھی، لہٰذا میں جوتوں سمیت ہی درگاہ کے صحن میں داخل ہو گیا تھا۔ مجھے تو ان آداب کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن عبداللہ کی نظر تو میرے جوتوں پر ضرور پڑی ہوگی، تو پھر آخر اس نے مجھے جوتے اتارنے کا کیوں نہیں کہا؟ میں اسی سوچ میں گم کاشف کے پیچھے پیچھے درگاہ کے صحن میں داخل ہو گیا۔ کاشف نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، میں درگاہ کے متولی سے اس گاڑی کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا ہوں، تم یہی ٹھہرو۔ میں جانتا تھا کہ کاشف ایسی معلومات میں پیسے کی طاقت پر یقین رکھتا تھا۔ وہ ضرور متولی کے ہاتھ پر 1000 روپے رکھے گا اور اس سے وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کاشف تیزی سے درگاہ کے پچھلے دروازے سے نکل کر کسی جانب غائب ہو گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور پیپل کے پیڑوں کے نیچے رکھے پانی کے گھڑوں کی جانب بیٹھ گیا۔ اچانک ہی پیڑوں کے پیچھے سے عبداللہ آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا فوارہ تھا، شاید وہ پھولوں کو پانی دے کر واپس آ رہا تھا۔ ہم دونوں کی نظر بیک وقت ٹکرائی۔ عبداللہ نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا۔ ارے آپ، کیا میں یہ سمجھوں کہ منت مانگنے کا وقت اتنے جلدی آ گیا؟ میں ہنس دیا، نہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا، دراصل کسی کی کھوج مجھے دوسری بار یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ عبداللہ نے غور سے میری جانب دیکھ کر کہا، میں دعا کروں گا کہ آپ کی کھوج تشنا نہ رہے۔ تھینک یو۔ ویسے ایک بات کہوں، اگر بری نہ لگے، ہم دونوں ہی تقریباً ہم عمر ہیں، اور یہ آپ جناب کے چکر میں پڑ کر ہم خواہ مخواہ ہی تکلیف کے دھاگوں سے بندھے جا رہے ہیں۔ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کو تم کہہ کر مخاطب کریں تو میں بہت ایزی محسوس کروں گا۔ عبداللہ مسکرایا، چلو ایسا ہی صحیح۔ لفظ اور القاب تو صرف اظہار کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، اس دن پہلی مرتبہ جب میں اس درگاہ تک آیا تھا تو اپنی لا علمی کی وجہ سے جوتے اتارنا بھول گیا تھا، لیکن تم نے میرے جوتے دیکھ کر بھی مجھے اتارنے کو نہیں کہا، ایسا کیوں؟ کیا تم نہیں سمجھتے تھے کہ اس طرح انجانے میں ہی صحیح پر میں نے درگاہ کی فرش کی بے حرمتی کی تھی؟ فرش تو پھر سے دھل سکتا ہے، سو دھل گیا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا کہ تمہیں تمہاری پہلی حاضری پر ہی ٹوک دوں۔ ایک ایسا مجاور ہے جو اپنی درگاہ کے فرش سے زیادہ دلوں کے میلے ہونے کو اہم گردانتا ہے۔ میں نے غور سے عبداللہ کی جانب دیکھا۔ تم اپنے طور و اطوار سے کسی بھی طرح اس درگاہ کے مجاور نہیں لگتے،
کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ عبداللہ کے چہرے پر اس کی وہی ملیچ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس یوں سمجھ لو کہ مجھے بھی کسی کی کھوج یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ تو کیا تمہاری کھوج ابھی مکمل نہیں ہوئی؟ میری کھوج تو شاید کبھی بھی مکمل نہیں ہوگی۔ میں جس راستے کا مسافر ہوں اس کی منزل آنے سے پہلے ہی زندگی کی شام ہو جاتی ہے۔ یہ درگاہ بھی صرف میرا ایک پڑاؤ ہی تو ہے، نہ جانے کب یہاں سے بھی کوچ کرنے کا پروانہ مل جائے۔ میں حیرت سے عبداللہ کا یہ فلسفہ سنتا رہا۔ یہ میری اس نوجوان سے دوسری ملاقات تھی، اور دونوں مرتبہ میں نے محسوس کیا تھا کہ عبداللہ وہ نہیں ہے جو بظاہر نظر آتا ہے۔ اتنے میں کاشف درگاہ کے عقبی حصے سے نمودار ہوا اور اس نے وہیں سے مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ میں نے عبداللہ سے رخصت چاہی۔ یہ ہماری دوسری لیکن تشنہ ملاقات تھی۔ امید ہے تیسری ملاقات بھی جلدی ہو جائے گی اور ہم دونوں تب ٹھیک طرح سے ایک دوسرے کو جان پائیں گے۔ عبداللہ نے مسکرا کر مجھ سے جوابی مصافحہ کیا۔ جب جو ہونا ہے تب سو ہوتا ہے۔ میں کاشف کی وجہ سے جلدی میں تھا، لہٰذا عبداللہ کی اس گہری بات پر زیادہ غور نہ کر سکا۔ کاش میرا فہم اس وقت اس قدر وسیع ہوتا اور عبداللہ کی اس پیشن گوئی کو سمجھ پاتا کہ آئندہ میری زندگی میں کیسے طوفان برپا ہونے والے ہیں۔ جب میں درگاہ سے باہر نکلا تب تک کاشف جیپ میں سوار ہو چکا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ کام بن گیا ہے، میں نے پوری معلومات حاصل کر لی ہے۔ میں نے بے چین ہو کر کاشف سے وضاحت چاہی۔ رکو مت، بولتے رہو۔ کاشف نے گاڑی ہائی وے پر ڈال کر ریس بڑھا دی۔ دراصل پچھلی مرتبہ جب ہم یہاں ریس کے لیے آئے تھے تب وہ جمعرات کا دن تھا، اسی لیے اس دن تمہیں یہاں بہت زیادہ بھیڑ بھی نظر آئی۔ وہ گاڑی بھی یہاں ہر جمعرات کو آتی ہے۔ گاڑی کی مالکان کے بارے میں تو میں کچھ زیادہ نہیں جان سکا، بس اتنا پتہ چلا ہے کہ کوئی جدی پشتی رئیس ہیں۔ جن دو عورتوں کو تم نے دیکھا ہے وہ ماں بیٹی ہیں۔ کبھی کبھار ان کے ساتھ لڑکی کا باپ بھی چڑھانے آ جاتا ہے۔ البتہ ماں بیٹی کا گزشتہ 2 برسوں سے یہ پکا معمول ہے کہ وہ ہر جمعرات کی شام یہاں آتی ہیں اور ہر ہفتے ہزاروں روپے کا چڑھاوا چڑھا کر واپس چلی جاتی ہیں۔ تمہیں سب کچھ کیسے پتہ چلا؟ میرا مطلب ہے کہ جمعرات کی شام آنے والے زائرین کی تعداد تو اچھی خاصی ہوتی ہوگی، پھر ان کے درمیان ایک خاص خاندان کو یاد رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کاشف زور سے ہنسا۔ آپ کی اسی معصومیت پر قربان جانے کو جی چاہتا ہے جناب۔ یار، چاہے ہر جمعرات سینکڑوں لوگ درگاہ کی زیارت کو آتے ہوں، پر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہر بار ہزاروں روپے کا نظر دیتا ہو اور پھر ان کی گاڑی اور ان کے رکھ رکھاؤ کو تو تم نے خود نوٹس کیا ہے۔ ایسے لوگ ہزاروں کی بھیڑ میں بھی ہوں تب بھی انہیں پہچانا جا سکتا ہے۔ اب اپنا زیادہ سر مت کھپاؤ، صرف 2 دن کی بات ہے۔ اس جمعرات کو ہم خود یہاں درگاہ کے دروازے کے قریب ڈیرے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ صرف ایک بار کار کا رجسٹر نمبر پتہ چل جائے، پھر اس خاندان کا کھوج لگانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جسٹ ویٹ میری جان۔ اگلے 2 دن میری زندگی کے شاید سب سے زیادہ بے چین شب و روز تھے، پر وقت کسی طور گزر ہی جاتا ہے، سو یہ 2 دن بھی کٹ ہی گئے اور جمعرات کی سہ پہر میں اور کاشف دونوں ہی اس پہاڑی چٹان کی چوٹی پر بیٹھے اس کار کا انتظار کر رہے تھے جہاں سے پہلی مرتبہ میری نظر اس گاڑی پر پڑی تھی۔ وقت بھی اس کچھوے کی طرح دھیرے دھیرے سرک رہا تھا جو دور ساحل کے کنارے پانی میں اترنے کی کوشش میں سرگرداں تھا، لیکن ہر بار سمندر کی ایک بڑی لہر اسے اٹھا کر پھر سے دور پٹک دیتی تھی۔ میں نے بھی جتنی مرتبہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، مجھے یہی لگا کہ میری گھڑی کی سوئیوں کو بھی وقت کی ایسی ہی کوئی منہ زور لہر اٹھا کر بار بار پیچھے پٹک دیتی ہے۔ شاید وہ میرا 13واں سگریٹ تھا جب اچانک کاشف زور سے چلایا، وہ آ گئی! میں متوقع انتظار کے باوجود یوں زور سے چونک کر پلٹا جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ دور بل کھاتی سڑک پر وہی شرلٹ ریٹ اڑاتی ہوئی دور چلی آ رہی تھی۔ دوستوں، آج کے لیے بس اتنا۔ ملتے ہیں بہت جلد اگلی ایپیسوڈ میں۔ جزاک اللہ۔